یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے، آپ نے 2 سوال اٹھائے، ایک تو عادل گیلانی صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے سربیا میں سفیر مقرر کیا تھا. پہلے بھی یہ سوال ویسے اٹھتے رہے ہیں عادل گیلانی صاحب کے حوالے سے، لیکن فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ فائنانشیل کرپشن کی بات نہیں ہے، رول آف لا کے حوالے سے پوائنٹس ہمارے کم ہوئے ہیں. تو خان صاحب تو رول آف لا کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، تو آپ کے دور میں پوائنٹس کیوں کم ہو گئے؟ دونوں باتوں کا ذرا آپ جواب دے دیجئے پہلے، پھر آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد صاحب دیکھیے 2 باتیں ہیں. سب سے پہلے تو جو میں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے بارے میں یا گیلانی صاحب کے بارے میں بات کی، وہ آپ کو پتہ ہے ریکارڈ پر ہے. میں نے خود سے بات نہیں کی، وہ تمام اخبارات کے میں نے رپورٹس شائع کی، ایکسپریس ٹریبیون کی، ڈان کی، ان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز تھے، اخباری جو خبریں تھیں وہ میں نے شیئر کی. پھر ان کو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں سربیا کا نواز شریف صاحب نے ایمبیسڈر بنایا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد میں نے ایک اے آر وائی کی سٹوری لگائی، جس میں ابھی جب اے آر وائی کے لوگ گئے وہاں پر ان کے دفتر میں، آپ دیکھ سکتے ہیں دفتر کس طرح کے علاقے میں ہے، کس طرح کا دفتر ہے، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا. اور وہاں وہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں عادل صاحب سے رابطہ کریں، انہوں نے منع کیا ہے. وچ مین وہاں سے پراما فشائے یہی لگ رہا ہے کہ عادل صاحب ہی اس کے کرتا دھرتا ہیں سارے ابھی بھی. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس ساری چیز سے. یہ تو پہلی بات ہوگی. ان کو آنا چاہیے آگے اور اپنی امپارشلٹی کے بارے میں بات کرنی چاہیے. ہمارا کام ہے سوال اٹھانا اور ان کا کام ہے جواب دینا، کیونکہ وہ ایک رپورٹ دیتے ہیں تو ان کو اپنی امپارشلٹی جو ہے وہ اس پہ بات کرنی چاہیے آگے. پہلی بات. دوسری بات، آپ نے بات کی اس رپورٹ کے مندرجات کی. 1 منٹ کے لیے اگر مان بھی لیا جائے اس رپورٹ کو کہ یہ بالکل یہ رپورٹ جو ہے یہ میرٹ کے اوپر بنی ہے، میں پہلے تو میرے بہت سارے کویسچن ہیں اس کے اوپر، لیکن اگر 1 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ رپورٹ کی ایک ریسرچر کے طور پر مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ رپورٹ کیسے مرتب ہوئی ہے. یہ رپورٹ جو مرتب ہوئی ہے اس میں 8 ڈفرنٹ قسم کی جو سٹڈیز ہیں، ان سٹڈیز کا مجموعہ کیا جاتا ہے اور ایوریج آؤٹ کر کے لیا جاتا ہے. اس میں جن چیزوں میں ہمارے سکور کم ہوئے ہیں اس میں ایک تو جو نیریٹو ویسٹ کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پوری طرح سے جمہوریت نہیں ہے، یہاں کنٹرولڈ جمہوریت ہے، یہاں پر جو عوامی نمائندے ہیں ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اب میں حیران ہوں کہ ویسٹ کیسے کہتا ہے یہ باتیں. یہ نواز شریف کے زمانے میں بھی کہتے تھے، اس زمانے میں کہتے تھے کہ جس زمانے میں شہباز شریف کا جو چپڑاسی تھا جس کی 9,000 روپے تنخواہ تھی، ملک مقصود چپڑاسی اس کا نام، اس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے جمع ہو رہے تھے. اس میں تو آزاد تھا عوامی نمائندہ شہباز شریف ہی تھا نا پنجاب سے. اس میں اسے کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں روک رہی تھی، اس میں اسے کوئی فوج کا ادارے نے اس کام سے اسے منع نہیں کیا ہوا تھا. لیکن جب بات آ جائے کہ آپ نے سکول اچھے دینے ہیں، ہسپتال بنانے ہیں، تو تب سارے کا سارا جو گلہ ہے وہ فوج کے ساتھ، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ وہ کھل کے ہمیں کام نہیں کرنے دیتی. جب وہ جندال کو مل رہے تھے کشمیر میں جا کے، سن لیجیے گا، جب وہ جندال کو مل رہے تھے کشمیر میں جا کے تو تب کسی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں نہیں روکا. لیکن جب وہ حریت کو انہوں نے ملنے سے انکار کیا تو تب شاید ان کو روک دیا. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کا جو کویسچن مارک ہے وہ عادل گیلانی صاحب پہ ہے یا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پہ ہے یا دونوں پہ ہے؟ وہ تو میں بات کر کے آگے نکل گیا نا، وہ تو آپ کو میرا خیال سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے وہ بات نہیں، آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مندرجات پہ بات کر رہا ہوں. کرائٹیریا کی بات کر رہے ہیں نا. جی میں 2 باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کسی کا لوکل نمائندہ ہوتا ہے، آپ نے اس کی ساکھ کو دیکھنا ہے نا. شیل کمپنی تو انٹرنیشنل کمپنی ہے، لیکن آپ تو یہاں شیل سے پیٹرول ڈلواتے ہیں نا اپنے ہاں. آپ اسی کے معیار کی بات کریں گے نا جو یہاں پہ ہوگا. میں تو اسی کی بات کی کر رہا ہوں جس نے یہاں پہ رپورٹ دی ہے، جو یہاں کا چیپٹر ہے. میں تو ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ تھوڑی نہ بتاؤں گا برٹش پیٹرولیم جو ہے وہ وہاں کیا کر رہی ہے. اگر ان کا یہاں پیٹرول پمپ ہوگا تو میں تو یہاں کی بات کروں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ماضی میں عمران خان صاحب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کیسے کوٹ کرتے رہے؟ یہ پہلے کریڈیبل کیوں تھا ادارہ اور اب کیوں نہیں ہے؟ ہاں جی، یہ دیکھیے، ہم اکثر یہ بات آپ بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں. کئی دفعہ CNN ایک سٹوری دیتا ہے اور آپ ان کو بہت کریڈیبل کہتے ہیں. پھر وہی CNN کوئی سٹوری کرتا ہے اور آپ سب کہتے ہیں کہ سٹوری درست نہیں، کیونکہ آپ اس کی حقیقت جانتے ہیں. اب اگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل مجھے یہ بتائے
کہ جب ملک مقصود چپڑاسی جس کی تنخواہ 9,000 روپے تھی، اس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے جمع ہو رہے تھے، اس ٹائم تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو لگتا تھا کہ پاکستان میں کرپشن کم ہو رہی ہے. اور آج جب پوری دنیا کے ادارے، اکانومسٹ ہو، ورلڈ بینک ہو، وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہو، وہ بل گیٹس ہو، وہ دنیا کی IMF ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی پرسنالٹی ہو، وہ یہ کہہ رہی ہو کہ پاکستان میں گورننس بہترین ہے، کوئی ایک بڑا سکینڈل بھی گورنمنٹ کے اوپر ابھی تک اس کے کسی وزیر مشیر پہ نہ آیا ہو، کوئی ملک مقصود چپڑاسی ابھی تک نہ نکلا ہو اس حکومت کا، کوئی 4 اپارٹمنٹ نہ بنے ہوں وہاں پر، کوئی 16 ارب کی ملازمین کے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشنز نہ ہوئی ہوں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اوور آل سویپنگ سٹیٹمنٹ کے کرپشن بڑھ گئی. ہمیں اس رپورٹ کو اندر سے جا کے دیکھنا پڑے گا. یہ رپورٹ یہ نہیں کہہ رہی کہ حکومت کرپشن کر رہی ہے، یہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں کی پرسپشن اس بات کے بارے میں زیادہ ہو گئی ہے کہ ملک میں جو عدالتی نظام ہے، رول آف لا ہے، انصاف کا نظام ہے، وہ صحیح کام نہیں کر رہا. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، پرسوں پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے آپ کے سامنے، ہم بھی آپ کو روز ہی کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹا چور ہے بیچارہ، کبوتر چور کی پچھلے دنوں آپ نے خبر دیکھی تھی، اس کی ضمانت ریجیکٹ ہو گئی، اور جو بڑے چور ہیں ان کو کئی دفعہ ہفتے والے دن ضمانت مل جاتی ہے، اتوار والے دن مل جاتی ہے. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ پرسپشن کی حد تک تو ہم اسے چیلنج نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر کا حکومت کا گلہ عدالتی نظام سے ہے، قانونی نظام سے ہے، اگر میں درست سمجھاؤں تو، لیکن عوام کا گلہ آپ سے ہے، آپ کے ووٹر کے گلہ آپ سے ہے کہ ہم نے آپ کو منتخب کر کے اقتدار کے ایوانوں میں اس لیے بھیجا تھا کہ آپ عدالتی نظام میں، قانونی نظام میں اصلاحات لائیں گے تاکہ عام آدمی کو بھی میاں نواز شریف صاحب کی طرح، زرداری صاحب کی طرح جلد انصاف مل سکے. اس حوالے سے 3.5 سال میں اگر کچھ نہیں ہوا تو وہ کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کچھ نہیں ہوا، ہوا تو بہت کچھ، لیکن شاید اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا. یہاں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ عوام آپ سے سوال کرتی، بالکل عوام کا یہ حق ہے، عوام نے ہمیں چنا ہے، ہم ہی سے سوال کرنا اور ہم ہی نے جواب دینا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ اگر عوام ہم سے سوال کرتی ہے تو جس کام کے اوپر پوری طرح سے ہمارے پاس قانونی طاقت نہیں ہے اس کام کو کرنے کی، اور وہ طاقت کسی اور ادارے کے پاس ہے، تو ہم نے اپنا سوال بھی وہاں رکھنا ہے. ہم نے عوام کا وہ سوال آگے رکھنا ہے جا کے. معاف کیجیے. فار ایگزامپل، آپ ایڈیٹر ہیں ایک اخبار کے. اب آپ کو جو ایک صحیح جمہوریت ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اپنی مرضی سے خبر لگاتے ہیں. مثلا ہمارا 5.37 کا جو فگر آیا جس دن اکانومی کا، جو کہ میرے خیال سے ایک بہت بڑی خبر تھی. جب میں نے 92 روزنامہ دیکھا تو اس میں وہ بالکل ہی غائب تھی، کوئی میجر ہیڈ لائن کے اوپر وہ نہیں کھڑی تھی. میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ کا اختیار ہے نا، آپ کو انڈیپینڈنس دی ہوئی ہے نا صحافت کے اعتبار سے، تو بالکل ہم احترام کرتے ہیں آپ کی انڈیپینڈنس کا. اسی طریقے سے اب آپ کو یہ سمجھنا پڑنا ہے کہ عدالتی نظام میں عدالتوں کو بھی انڈیپینڈنس ہے. جیسے میں آپ کے سامنے سوال اٹھا سکتا ہوں بڑے احترام کے ساتھ، ویسے عدالتوں کے سامنے بھی سوال اٹھا سکتا ہوں. اب یہ نہیں کہ ایک چیز میرے کنٹرول میں نہیں. اب دیکھیے، ڈے ٹو ڈے شہباز شریف کی ہیئرنگ کرنا میرے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا، میری حکومت کے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا اس چیز کو. تو ہم نے کوئی دروازہ تو کھٹکھٹانا ہے نا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی یہ جو پرسپشن ہے کہ جو طاقتور ہے اس کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپیہ رشوت کا، منی لانڈرنگ کا، دھوکہ دہی کا، لوٹ مار کا جمع ہوا ہے. دوسرا پھر مسرور ہے ایک اور ملازم، اور 14 اور ملازم ہیں. ان تمام لوگوں کے اکاؤنٹس کے اندر 17,000 ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، 17,000 ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں جو اس طرح کی منی لانڈرنگ اور جال سازی کے پیسے کی ہوئی ہیں. بات یہ ہے اور کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ذمہ جو تھا وہ ہم نے کام دے دیا، اب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آگے کام چلے. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کے جو لا آفیسر ہیں، آپ کے لیگل ٹیم ہے، عدالتوں سے اعلان کرنا، عدالتوں سے گزارش کرنا، ریکویسٹ کرنا کہ وہ اپنے کام کو بڑھائیں.
یا زیادہ سے زیادہ ججوں کی تعیناتی جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے، کسی اور نے تو نہیں کرنی؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ جو ہمارے کرنے کے کام ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ میں نے دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ عدالت کو اگر یہ لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک بڑا اور امپورٹنٹ کیس ہے، اور جب ایک پبلک ریپریزنٹیٹو پیسہ کھاتا ہے تو اس سے بڑا کوئی کیس تو اور کوئی نہیں ہوتا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ ہونی چاہیے اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ۔ اس کے لیے ان کو حکومت سے کوئی چیز درکار ہے تو وہ ہمیں خط لکھیں گے اور ہم اسی ٹائم پرووائڈ کریں گے۔ اگر وہ ہمیں نہیں بتائیں گے، انہیں لگے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، تو پھر ہم ان سے درخواست کریں گے، بصد احترام درخواست کریں گے کہ جب ایک کبوتر چور اندر بیٹھا ہوا ہے تو یہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب آیا ہوا ہے، وہ مان گیا مقصود چپڑاسی شہزاد کہ اکبر یہ صاحب شہباز شریف کی احتساب کرپشن مشن کا ادھورا پیسہ چھوڑ کر ہے، تو اس کیس کو بھی آگے بڑھائیں۔